الرحمن الرحیم محمد صلی علی رسول الکریم۔ اللہ جل شانہ کو سارے ہی دن بہت پسند ہیں، لیکن کچھ دن ایسے ہیں جو اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اسی میں سے یکم ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک کے ایام ہیں۔ اور جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، اور فرمایا کہ 10 دن اللہ جل شانہ کو اتنے محبوب ہیں کہ فرمایا کہ اس دن کے اندر جو بھی شخص جو ہے وہ روزہ رکھے گا تو اس کو ایک روزے کے عوض جو ہے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ ان دنوں کے رات کا قیام جو ہے وہ ایسا ہے گویا 1 سال کی عبادت کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور رات کا قیام ایسا ہے جیسے اس نے جو ہے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جل شانہ سے امید ہے کہ 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے سال کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنے گا۔ اور فرمایا کہ یہ 10 دن اتنے مبارک دن ہیں، ان میں اللہ جل شانہ نے کچھ ایام کے اعتبار سے، کچھ وقت کے اعتبار سے عبادتیں اخذ فرمائی ہیں۔ جیسے حج کا موقع ہے، پورے سال آپ حج نہیں کر سکتے، لیکن خاص جو ہے 8 ذی الحجہ سے لے کے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے 10 ذی الحجہ تک، یعنی قربانی کے دن تک، یعنی انہی دنوں کے اندر جو ہے آپ جیسے عرفہ کا جو دن ہوتا ہے اس میں جا کے جیسے صبح سے لے کے جو ہے وہ مغرب تک جو ہے وہاں پہ عبادت کرتے ہیں، تو عرفہ کے دن کے علاوہ اگر آپ کسی بھی دن جائیں گے تو وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا، اس میں وہ اجر نہیں ملے گا آپ کو جو عرفہ کے دن اللہ جل شانہ عطا فرما رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو انہی دنوں کے حساب سے اخذ کی گئی عبادتیں ہیں، ان میں سے جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جیسے حج پہ نہیں جا رہا تو وہ اپنے آپ کو حاجیوں کے مشابہ بنانے کے لیے، یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر جب تک وہ اپنے قربانی کا جانور ذبح نہیں کر لیتا اس وقت تک اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو نہیں کاٹے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے، یہ مستحب ہے، اور اس کا اگر کوئی نہیں کرتا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی کرے گا تو اس میں اس کو اجر مل جائے گا۔ صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ حاجیوں کی عبادت کے ساتھ جو ہے اس کی مشابہت ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، 9 ذی الحجہ کی عصر سے مغرب سے لے کر 9 ذی الحجہ کی مغرب سے لے کر فجر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی صدائیں لگانا ہر فرض نماز کے بعد۔ اور یہ حکم جو ہے صرف مردوں کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ مسورات بھی جو ہے اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا اہتمام کریں، اور جو ہے مرد حضرات سے یہی گزارش ہے کہ وہ اپنے مسورات کو بتائیں کہ بھئی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مسورات گھروں کے اندر آہستہ آواز سے تکبیر تشریق کا جو ہے وہ ورد کریں، اور مرد حضرات جو ہے باجماعت فرض نماز پڑھنے کے بعد، یعنی باجماعت پڑھیں یا انفرادی طور پہ فرض نماز پڑھیں، اس کے بعد جو ہے 1 مرتبہ بآواز بلند تکبیر تشریق کہنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو عبادتیں ہیں، جو قربانی جو ہے وہ 3 دن کی ہے نا، اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جو 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک یعنی اپنے جانور کو یعنی قربان کر دینا، تو یہ عبادتیں صرف انہی ایام کے اندر جو ہے مخصوص ہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص قربانی کا جانور ذبح کرے گا اس کو ہر بال کے بدلے اللہ جل شانہ کی طرف سے 1 نیکی ملے گی۔ اور اس کے ذہن میں ایک بہت اہم بات کہنا بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ صرف جانور ذبح کرنا مقصد نہیں ہے۔ جانور ذبح کر دیا اس کے بعد جو اس کی علائشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور جو گندگی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے یعنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو جو ہے صاف کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے
جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. یعنی کہ ہم نے قربانی کر لی اور جو ہے نا اپنا مال بھی لگایا اور بڑی مشقت سے جو ہے نا جانور کی دیکھ بھال کر کے اس میں بھی اجر کمایا اور خوب اس کا خیال رکھا، اور جب قربانی کی اور سارا خون جو ہے وہ روڈ پہ پڑا ہوا ہے یا گلی میں پڑا ہوا ہے، میں اس کی صفائی کا اہتمام نہیں کیا. تو یہ سب چیزیں جو ہے مسلمان کو تکلیف دینے کے زمرے میں آ جاتی ہیں. تو اس لیے جو بھائی بھی قربانی کر رہے ہیں اور جو لوگ بھی قربانی کر رہے ہیں، اللہ جل شانہ ان سب کی قربانیوں کو قبول بھی فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے اس قربانی کا جو مقصد ہے اس کو مقصد اصلی جو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ انہی دنوں کے اندر جو ہے یہ عبادتیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. اس لیے ہم اس بات کا خوب اہتمام کریں، اور جو قربانی کا جانور لے کے آئیں اس کی بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم خدمت کریں گے تو فرمایا وہ خدمت کرنا بھی جو ہے وہ اجر سے خالی نہیں. اب قربانی کا جانور جب آ جائے تو اس کا جو ہے خوب اہتمام کرنا، اس کو گرمی کا موسم ہے تو اس کو نہلانا بھی، اس کو کھانے پینے کا جو ہے وہ خیال کرنا. ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں سے جہاں سے خرید کے لے کے آئے وہاں پہ بھی بھوکا ہے اور یہاں پہ آ کے بھی ہم نے اس کا خیال نہیں کیا. تو اس کے کھانے پینے کا بھی جو ہے نا جس طریقے سے اپنے کھانے پینے کا جو ہے نا وہ اہتمام کرتے ہیں، اس طریقے سے اس کے کھانے پینے کا بھی جو ہے وہ اہتمام کریں. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ جو ہے ہمیں جن لوگوں نے قربانی کی ہے، اللہ پاک جو ہے سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ جو بھائی قربانی نہیں کر رہے ان کے لیے بھی جو ہے ہم یعنی اپنے گوشت میں سے جو ہے وہ حصہ دیں. سارا کا سارا حصہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں جس صورت میں وہ بیچارہ خود غریب ہو اور بڑی مشکل سے قربانی کر رہا ہو، لیکن اللہ نے جو ہے مالدار ہے اور قربانی کر رہا ہے، اور اس بات کا ہے کہ بھی وہ یعنی آس پڑوس میں دے سکتا ہے. اس کے 3 حصے کرنا چاہیے، جیسے آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ 3 حصے کرنا چاہیے. رشتہ داروں کو دیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی آس پڑوس والوں کو دیں، اور اس کے علاوہ جو ایک حصہ جو اپنے پاس رکھیں، لیکن سارا کا سارا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں حدیث میں منع نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یعنی اگر دینا بھی ہے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں ہم، اور اگر جو ہے آس پڑوس والوں کو دے رہے ہیں تو ہم ان لوگوں کو دیں جو لوگ قربانی نہیں کر رہے، اور جو ہے غریب لوگ ہیں جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی، ایسے لوگوں کو اگر ہم دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر ہمارا جو ہے وہ اجر جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں قربانی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ قربانی کر رہے ہیں ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.